اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ حضرت سورۃ صف میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد تفصیل سے پڑھا تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہر صورت میں، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے نور کو، اللہ کی ہدایت کے چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں منہ کی پھونکوں سے، لیکن اللہ بھی اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسائنمنٹ دی گئی، اس اسائنمنٹ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ورک پلان بھی دیا گیا، اور وہ ورک پلان بہت مختصر تھا اور اس میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں تھیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو غالب تو کرنا چاہتے تھے، لیکن بینگ این انٹیلیجنٹ مین بجات طور پر آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے اس وقت تک میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارے ملک میں بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، لیکن حزب التحریر جو ہے ان کا موقف کیا ہے کہ جو پاور سیکٹر ہے، جب تک اس میں سے کچھ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے، یعنی اس پاور سیکٹر کے اندر سے کوئی بغاوت ہو اور پھر اس بغاوت کے ذریعے سے ہم حکومت پر قابض ہوں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اس کو نصرت کا نام دیتے ہیں کہ ہمارے نصرت حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سرداروں کو لفٹ کرانے کی اجازت نہیں دی، یعنی ان کو انگیج کرنا اور ان کو کیپچر کرنے کی کوشش کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو لفٹ کرانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے، سورت عبس، اس کی شروع میں ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مکے کا سردار، اہم آدمی، وہ آیا ہوا تھا، تو آپ کے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر خدمت ہوئے۔ ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر بیچ میں انٹرپٹ کیا اور کوئی بات پوچھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ڈرائنگ روم میں آپ کسی امپورٹنٹ آدمی کے ساتھ کوئی امپورٹنٹ میٹنگ کر رہے ہوں اور آپ کا بچہ یا آپ کا پوتا بیچ میں آ کے انٹرپٹ کرے تو آپ کو
برا لگتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو اس بچے سے پیار نہیں ہے، لیکن اس کام کی، اس گفتگو کی امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے تو آپ بچے کو ایک دفعہ اچھا یعنی بچہ دیکھتا ہے کہ یہ دادا، یہ باپ جو پہلے مجھے پیار کرتا تھا آفس سے آ کر، آج یہ اس آدمی کے ساتھ انگیج ہو رہا ہے، تو پہلے تو آ کے اپنا کوئی چیز دکھاتا ہے کہ دادا جان، ابو جی یہ دیکھے. آپ کہتے ہیں ہاں اچھا شاباش بہت اچھی ہے. اس کے بعد پھر وہ بار بار جب آ کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے انگیج ہوتا ہے تو پھر آپ اس کا اٹھ کر بازو پکڑ کر جا کے اس کی ماں کے حوالے کر کے آتے ہیں، تمہارا بات نہیں کرنے دے رہا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، صرف ماتھے پر بل آئے تھے. What is he doing؟ یہی بات اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزری اور بڑے سخت الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی. اور ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی بولنا جو ہے وہ بھی کیا ہے، ایمان ضائع کرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جیسے چاہے مخاطب ہو سکتا ہے. ذرا سخت الفاظ میں کہا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کہ اس نے تیوری چڑھا لی. کب؟ جب اس کے پاس ایک نابینا آیا. اور تمہیں کیا پتا کہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہو، او یذکر ہو یا نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو. فتنفع الذکریٰ، اور اس کو نصیحت فائدہ بھی دے. اما من استغنیٰ، جو تمہاری بات سننا نہیں چاہتا، بے پرواہ ہے، لفٹ نہیں کرا رہا تمہیں. اما من استغنیٰ فانت لہ تصدیٰ، کہ جو بے پرواہ ہے، بات سننا نہیں چاہتا تمہاری، تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ وہ لازماً پاکیزہ ہو جائے، پاک ہو جائے. اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو آپ کے پاس شوق سے آیا ہے، بھاگتا ہوا آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اسے منہ موڑ رہے. کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، کہ یہ قرآن تو صرف ایک نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. تو یعنی ان کو باقاعدہ انگیج کرنا اور ان کو ایکسٹرا آرڈنری اہمیت دینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو لفٹ کرانے سے بھی منع کیا گیا ہے. ایک ہی کام، میں نے کہا نا کہ بڑا مختصر اسائنمنٹ دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی دعوت کے نقطہ نگاہ سے بھی اور قریش کے ریزسٹنس کے نقطہ نگاہ سے بھی ایک ہی میسج ہے. اس لیے کہ جو آیت سنا رہا ہوں میں، یہ سورۃ قاف کی آخری آیت کا ٹکڑا ہے. اسی آیت میں جو پہلے دو ٹکڑے ہیں وہ کیا ہیں؟ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے بارے میں. اور یہ بھی معلوم ہے کہ وما انت علیہم بجبار، کہ آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ کو ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. 13 سال تک مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا. اب سورہ جمعہ جو ہے اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یہی آیت سمجھے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے آپ اسے قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کریں، اپنی کہانیاں سنا کر نہیں، قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت. تو فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے
وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ تسبیح دونوں اعتبار سے کہ ہر چیز جس کو آپ دیکھیں آپ کو پرفیکشن کا اندازہ ہوگا کہ اس کا بنانے والا بھی اور چلانے والا بھی پرفیکٹ ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے، یہ بھی تسبیح ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان بھی دی ہے جس سے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اگرچہ ہم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے بعد 4 اسماء آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ الملک بادشاہ، بادشاہی ویسے تو آج بھی اسی کی ہے لیکن آج نظر نہیں آتی، قیامت کے دن نظر آئے گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو وہ الملک ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ القدوس ہے، وہ پاک ہے، اس میں کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی ڈیپینڈنس کسی زاویے سے نہیں ہے۔ اور العزیز، وہ غالب ہے، آل مائٹی ہے۔ الحکیم، آل وائز، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اب ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے اس پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ یہ کام کریں، یعنی اس کام کو ذرا کھول کر بیان کر دیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ ہی ہے جس نے اٹھایا، مبعوث کیا امیین میں۔ امیین اس کا مادہ حمزہ میم میم ہے جس سے بنا ہے ماں۔ اس کے 2 مفہوم لیے گئے ہیں، اس لیے کہ بہرحال اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مکے والوں کے بارے میں، قریش کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب ان کو امی کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں ان پڑھ تھے۔ بنی اسرائیل علم والے تھے، ان کے پاس 3 کتابیں تھیں، تورات، زبور اور انجیل۔ لیکن مکے والوں میں، اہل عرب میں 2500 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، لہذا وہ ریلیجسلی ان پڑھ تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں سے کوئی لکھنے پڑھنے والا نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ ہے کہ آپ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، لیکن سارے مکے والے ان پڑھ نہیں تھے، اس لیے کہ ان کا بچہ شاعر تھا تو بغیر پڑھے شاعر تو نہیں بن جاتا نا۔ تو امیین بنی اسرائیل کے مقابلے میں، اہل کتاب کے مقابلے میں کہ جو علم والے ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے۔ دوسرا، مکہ مکرمہ کا لقب کہہ لیں وہ ام القریٰ تھا، بستیوں کی ماں، جسے آج ہم کہتے ہیں کیپٹل ٹاؤن۔ پورے عرب کا ریلیجس اینڈ پولیٹیکل کیپٹل جو تھا وہ مکہ مکرمہ تھا۔ اور آج سائنس نے پروو کیا کہ پورے گلوب کا سینٹر آف گریوٹی بھی مکہ مکرمہ ہے، تو ام القریٰ کہلانے کا حقدار ہو گیا نا۔ اب مکے کے رہنے والے کیا ہیں؟ وہ امیین ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کبھی یقیناً کہ پورے گلوب میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے لیے کون سی بستی کا انتخاب کیا؟ وہ بستی مکہ مکرمہ ہے۔ اور اللہ کا انتخاب ایسے نہیں ہے۔ ام القریٰ پورے گلوب کا سینٹر آف گریوٹی،
وہاں آپ نے اپنے وہ آخری پیغمبر کو بھیجا، اس لیے کہ وہ آخری پیغمبر جو تھے وہ قیامت تک پیغمبر رہنے والے تھے۔ تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ ہی تو ہے جس نے امیین میں، مکے والوں میں اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا، اٹھایا، جو کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان میں اٹھایا انہی میں سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کون ہے؟ ون آف دی امیین ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یتلو علیہم آیاتی، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں۔ یعنی تزکیہ جو ہے یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، ذہن کا تزکیہ بھی کہ غلط خیالات سے ذہن کو پاک کرنا، اور دل کا تزکیہ بھی کہ جو دل میں ٹرینڈ اٹھتا ہے اللہ کی بغاوت کا، اس سے پاک کرنا، تو یہ بھی تزکیہ ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، بڑا obvious ہے کہ اس سے قرآن مجید کی تلاوت مراد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبے چوڑے لیکچر نہیں دیے، آپ کے وعظ بھی بہت مختصر ہیں۔ آپ مینلی جو نصیحتیں کرتے تھے وہ نماز میں کرتے تھے، جہری نمازوں میں، فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں آپ آیات تلاوت کرتے تھے، اور سننے والوں کے دلوں میں ایمان کو جماتے تھے۔ ظاہر پڑھیں گے تو وہی جو ایمان والے ہیں، لیکن اب اس ایمان کو جمانا، یہ ایمان کو جمانا کیا ہے؟ ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا الہ ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی یہ کائنات ساری رن کر رہا ہے، ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا، لیکن ایوری ناؤ اینڈ دین ہمیں یہ بات بھول جاتی۔ لیکن یہی بات اگر یاد رہے، یعنی حضرت بایزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے تو انسان کو یاد آ جائے کہ اللہ نے کیا ہے، یہ کم سے کم تقاضا ہے۔ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ جب کام ہو رہا ہو تو بھی وہ مطمئن ہو کہ اللہ ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہی کرے گا، اور آئیڈیل یہ ہے کہ کام ہونے سے پہلے اس کو یقین ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی عربی آتی تھی، وہ براہ راست سمجھتے تھے اس کلام کو، لیکن ایک ہوتا ہے علم اور معلومات، اور دوسرا ہے بار بار ان کی یاد دہانی، بار بار نصیحت۔ آپ اگر مکی قرآن مجید کو رکھیں سامنے تو اس میں چند مضامین ہیں، صرف 3-4 مضامین ہیں جن کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس حیثیت کو سپورٹ کرنے کے لیے پچھلی امتوں کے واقعات دیکھو، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب نے اپنی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر کا انکار کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا کہ یہ سب کی سب قومیں تباہ ہو گئیں، ان کا دنیا میں وجود نہیں ہے، صرف کھنڈرات ملتے ہیں لیکن وہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ یعنی آپ تمام مکی صورتوں کا پروفائل بنا لیں تو شاید گننا ممکن نہیں ہوگا کہ یہ 4 باتیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آئی ہیں۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں،
یہ تو ہو گیا نماز کا معاملہ. آپ کے جو واعظ ہیں، آپ کے جو خطابات ہیں، نمبر ایک وہ بہت مختصر ہیں. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آدھے گھنٹے کا بھی خطاب نہیں ملے گا، مختصر خطاب. اور اس میں مینلی کیا ہوتا تھا کہ آپ قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے تھے موقع و محل کے مطابق، اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اس کے حوالے سے. اچھا، اب قرآن مجید کی آیات ہوں اور سنانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو جو ان کو اللہ کا رسول مانتا ہے وہ لازماً اس سے بہت کچھ ایبزارب کرے گا. یہ تزکیہ ہو رہا ہے ان کا. یعنی تزکیے کا لفظ جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تصوف آتا ہے کہ جو بڑی لمبی چوڑی ریاضتیں کروائی جاتی ہیں دل کو صاف کرنے کے لیے، اس کو مانجنے کے لیے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسی کوئی ایکسرسائز یا کوئی پریکٹس ثابت نہیں ہے. آپ نے یہ سارا کام کیسے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اچھا، اب یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اللہ پر ایمان ایک ہے ماننا جو ہم سب مانتے ہیں، لیکن ایوری ناؤ اینڈ دین ہمیں بھول جاتا ہے کہ یہ کام اللہ نے کیا ہے اور اللہ کر رہا ہے، جو کرے گا اللہ ہی کرے گا. صحابہ کرام میں کیا ہوا کہ ان کو یہی جو باتیں ہیں پورے یقین بیٹھ گیا ان کے دل میں کہ مالک اللہ ہے، کام وہی چلاتا ہے، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا. باقی مجھے اپنی ذمہ داری سے غرض ہونا چاہیے کہ میرے رب نے اپنے پیغمبر کے تھرو مجھے کیا حکم دیا ہے، اور یقین کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ رہے، یہ ڈیوائن انسٹرکشن مجھ تک پہنچا رہے ہیں. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ ہو گیا. یعنی ہمارا جو آج کا اسکالرشپ ہے وہ عام طور پر آپ کو یعنی سمجھ پر زور دے گا کہ ان کو پڑھانا، ان کو سمجھانا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سمجھانے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر تو کی نہیں ہے. تو وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہوئی کہ آپ نے پورے مکی دور میں ایک ہی کام ہی کیا. اب مدنی دور جو ہے وہ ایکشن کا دور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش ایک بڑا قافلہ تیار کر رہے ہیں، ایک بڑا فنڈ ریز کر کے، کہ اس سے جو آمدنی ہوگی اس کو ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو معاذ اللہ کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے پاس اخلاقی جواز تھا کہ آپ اس قافلے کو روکتے، لہٰذا آپ 150 کے قریب صحابہ کو لے کر نکلے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، جس کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی. سالار قافلہ وہ تھے، بلکہ اس وقت تو کافر تھے، میں کہوں گا کہ وہ ابو سفیان تھا. بعد میں ایمان لائے، ہم ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شاہراہ پر پہنچے تو معلوم ہوا قافلہ تو 2 دن ہوا جا چکا ہے. اب اگر ہم اس کو ایکسیڈنٹ سمجھیں گے تو ہمارے ذہن کے پرسیپشن اور ہوگی. آپ کہیں گے اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قافلے کے ساتھ مٹبھیڑ ہوتی تو حالات اور ہوتے، اور قریش کا 1000 کا لشکر لڑنے کے لیے آیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے فتح دی. ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. اس کے بعد آپ نے وہی قیام فرمایا کہ واپسی پر ہم اس سے نپٹیں گے، اور مدینہ منورہ سے اور صحابہ بھی کال کر لیے. یوں وہ 313 314 جو ہے وہ ہوئے. اب ان کو نہیں کہا، اور نہ اس وقت پلاننگ میں شامل تھا، لیکن اور صحابہ بھی آ گئے، اور اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 1000 کا لشکر چل پڑا ہے لڑنے کے لیے، اور وہ قافلہ بھی واپس آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشخبری دے دی ہے کہ تم جدھر بھی ہاتھ ڈالو گے میں تمہیں فتح دوں گا. اب اس یقین کو ذہن میں رکھیے گا، اللہ کا
فرمان کنویڈ بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں. صحابہ کو یقین تھا، لہذا کسی نے یہ نہیں کہا کہ اجازت دے تو میں بھاگ کے اسلحہ لے آؤں. ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس سرے سے اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس بہرحال کافر جتنا نہ ہوگا کچھ نہ کچھ اسلحہ تو ہوگا. لیکن یہ جو آپ پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر، گنتی کے تلواریں، گنتی کے نیزے اور گنتی کی سواریاں. کیوں؟ آپ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ ادھر سے قافلہ آ رہا ہے اور ادھر سے یہ قافلہ ہے، ادھر سے لشکر آ رہا ہے، ادھر سے قافلہ ہے، تو تم جس پر بھی ہاتھ ڈالو گے ہم تمہیں فتح دیں گے. صحابہ کرام کو یقین تھا کہ فتح ہوگی، لہذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپونڈ کیا پازیٹیولی اور اللہ نے فتح دے دی. تو تزکیے کا مطلب صرف جو ہے کوئی اللہ کے ساتھ لاؤ لگانا نہیں ہے. غلط خیالات سے دماغ کا بھی پاک ہو جانا اور دل کا بھی پاک ہو جانا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تھیوریٹیکلی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ خوف خدا کر آپ مجھے کہیں کہ لیکچر دے دے ایک، تو میں گھنٹہ خطاب کروں گا آپ کے سامنے. لیکن حال کیا ہے کہ سچی بات کیا ہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، آپ سے ڈرتا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یہاں چونکہ آمد و رفت ہے، بسم اللہ ٹیکسٹائل کے سارے لوگ جو ہے مجھے جانتے پہچانتے ہیں، تو جب میں کھوڑے مال سے گزروں گا میں ذرا کانشیس ہوں گا کہ بی ٹی ایم کو کوئی آدمی نہ پھر رہا ہو تو میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ جس سے آپ مایوس ہوں کہ وہ 10 دن دے پھر دیتے آپ کی کر دیں. اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، آپ سے ڈرتا ہوں. لیکن اس کے لیے 1 گھنٹہ آپ مجھے خطاب کرنے کو کہیں گے، میں 1.5 گھنٹہ بھی خطاب کر دوں گا. یہ ہے علم. لیکن یہ جو پریکٹیکلی ڈرنا ہوتا ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، دماغ کے ساتھ نہیں ہوتا. تو آپ نے دونوں طرح تزکیہ کیا کہ آپ نے ان کے ذہن کو بھی صاف کر دیا اور ان کے دل کو بھی بے یقینی سے پاک کر دیا، اللہ کی محبت سے بھر دیا. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اس کے بعد فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اب اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حکمت سے بھری ہوئی ہے. لیکن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں قرآن مجید سے متعلق ہیں. کتاب سے مراد بک نہیں ہے، کتاب سے مراد احکام ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا. سورہ بقرہ ہی میں وصیت فرض کی گئی ہے، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے. تو کتاب جو ہے یہاں پر احکام کے معنوں میں ہے. تو مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا اور پھر مدینے میں آ کر احکام نازل ہونا شروع ہوئے قرآن مجید میں. اور اس کو بھی کمپیریزن کر لیجئے کہ ہمارا جو سب سے مہذب ملک ہے امریکہ ہے، وہاں فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر شراب بین کی گئی، پارلیمنٹ میں بین ہو گئی، اس لیے کہ فیکٹس اینڈ فگرز ہے کہ اتنی اموات ہوتی ہیں، اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، پولیس پر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے، ہاسپٹل پر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے، لہذا اسے بین کیا جائے، اور پارلیمنٹ نے وہ بین کر دی. لیکن یہ ایسی نامراد چیز ہے کہ چھٹتی نہیں ہے، کافر یہ منہ کو لگی ہوئی. جو رسیہ تھے، عادی تھے، وہ چھوڑ نہیں سکے، لہذا
پارلیمنٹ کو اپنا ایکٹ واپس لینا پڑ گیا. لیکن مدینہ منورہ میں کیا ہوا 1400 سال پہلے کہ جب آخری حکم آیا شراب کا، نو مور، تو مکے کی گلیوں سے ہفتوں مہینوں بدبو آتی رہی شراب کی. کیوں؟ سب کے گھروں میں شراب تھی، مٹکے تھے، انہیں مٹکے توڑ دیے اور شراب گلیوں میں بہہ گئی. ایک تاجر جو شراب کا تاجر تھا، وہ باہر سے بڑی عمدہ شراب لے کے آ رہا تھا. اس کو مدینے سے باہر پتہ چل گیا کہ اب تو شراب بین ہو گئی ہے، حکم آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے لیے کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا ضائع کر دو. تو اس نے ساری شراب ضائع کر دی. ہم اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھیں کہ کہیں ہماری راس جو ہے اس کے ضائع ہونے کا امکان ہو تو ادھر سے نہیں تو ادھر سے فتویٰ لیں گے، ہم ادھر سے پوچھیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکل آئے. لیکن اس تاجر نے کوئی سیکنڈ تھاٹ اپنے پاس نہیں آنے دیا. اللہ کے رسول نے فرما دیا ضائع کر دو، تو اسے ضائع کر دیا. تو تزکیے کے بعد جب احکام سنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، تو پھر ان پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. پھر حکمت کی ایک سورس بھی قرآن مجید ہے. اسی آیت میں جس میں کہا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مسلمانوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم میں خوف خدا پیدا ہو جائے. تو ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ کی رائے کیا ہے کہ یہ چاروں چیزیں قرآن مجید ہی سے متعلق ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد ابتدائی جو ہے پریپریشن کے لیول پر، وہ سب قرآن مجید کے گرد گھومتی ہے. اچھا، یہ چار کام اتنے امپورٹنٹ ہے اللہ کی نظر میں کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی 4 ہی مرتبہ ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں اس کا ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو اپنے رب سے کچھ دعائیں کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ ایفرٹ قبول کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلمان، اپنا فرما بردار بنائے رکھ. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت کھڑی کر، میں اور آپ. وبعث فیہم رسولا منہم، اور ان میں ایک رسول اٹھا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، یعنی صرف پروناؤنس بدل رہے ہیں، باتیں وہی ہیں، جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمت والا ہے. اس کے بعد پھر 3 رکوعوں کے بعد 18ویں رکوع کے آخر میں، یعنی 15ویں میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعائیں تھیں، تو پھر 18ویں رکوع کے آخر میں فرما دیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے. یہاں پر ارسلنا کا لفظ استعمال کیا، لیکن وہ 4 کام وہی ہوں گے. یتلو علیکم آیاتنا، پھر وہ پروناؤن بدل گیا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے، وہ کچھ پڑھاتا ہے، وہ کچھ تعلیم دیتا ہے جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے. اس کے بعد پھر اگلی سورت آل عمران، اس میں احسان جتلایا گیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا.
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایک انفسہم کا اضافہ کر دیا. یہ انفسہم کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں، اور پھر کہتے ہیں میں خود، آئی اینڈ مائی سیلف. تو انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کر دیا. یتلو علیہم آیاتہ، پھر وہ یہی الفاظ ہے سورہ جمعہ والے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہاں واپس آئیے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے. یعنی ایک تو اس میں ریلیجس گمراہی ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور دوسرا کیا ہے جس کا حال ہی نے نقشہ کھینچا ہے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. اور اس پر پھر دوسرا شعر ان کا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس کے قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. اچھا، اب کہاں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور کہاں جنگ قادسیہ میں آپ دیکھیے کہ خون بہہ جانے کی وجہ سے پیاس لگتی ہے. ایک سپاہی کو، ایک مجاہد کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، اور پانی پلانا والا مشکیزہ لے کر اس کی طرف بھاگا اور اسے منہ کھولو. تو ایک دوسرے آدمی نے آواز دے دی، پانی، عطش، پیاس. اس نے کہا نہیں، پہلے اس کو پلاؤ. اس کے بعد گیا تو تیسرے نے مانگ لیا، تیسرے کے پاس گیا تو چوتھے نے مانگ لیا، چوتھے کے پاس پہنچا تو وہ اس دنیا سے جا چکا تھا. بھاگا ہوا تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھا. تیسرے کے پاس دوسرے کے پاس آیا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا. یہ چینج جو ہے، اس کو تزکیے کے لفظ میں فٹ کر کے دیکھیے گا. مجھے بھی اپنی جان پیاری ہے، آپ سب کو بھی اپنی جان پیاری ہے، اور اگر کہیں ایمرجنسی ہوگی ہاؤ وڈ وی بیہیو، اس کا اندازہ لگائیے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تزکیے کے نتیجے میں وہ جو چینج آئی کہ میری خیر ہے، پہلے اس کو پلاؤ، وہ کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ، وہ کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً اس سے پہلے وہ بڑی صریح گمراہی میں تھے. اس کے بعد فرمایا وآخرین، یعنی یہ جو ہے نا یتلو علیہم، اس میں یتلو فعل ہے، اور اس کے اندر جو محذوف فاعل ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم مفعول ہے. اب مفعولی حالت میں ہے آخرین. جن حضرات نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے کہ آخرون جو ہے یہ نومینیٹو فارم ہے، اور آخرین جو ہے یہ پوزیسو آبجیکٹو فارم ہے. تو یہ آبجیکٹو فارم ہے وآخرین، اور دوسروں کو بھی، ادرس. یہ کون ہے؟ یہ میں اور آپ ہیں. یہ میں اور آپ ہیں کہ جن کو نائبین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ یہی چار کام کیے. ہمیں قرآن مجید کی آیات سنا کر ہمارا تزکیہ کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں اللہ کے احکام سنائے اور ان کی حکمتیں بتائیں. تو وہ آخرین منہم، and other than them, other than these، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، but soon they will، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اب یہ غالب حکمت والا اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو بچپن میں کئی دفعہ مجھے خیال آتا تھا کہ کاش کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ دی اس کی روشنی میں اللہ کا فیصلہ تو ٹھیک ہی ہے. تو آپ کی زندگی میں ہوتا میں، اور میں ابو جہل ہوتا، یا ولید بن مغیرہ ہوتا، یا نضر بن حارث ہوتا، امیہ بن خلف ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا صحیح فیصلہ ہے کہ اس نے مجھے آج پیدا کیا ہے، آپ کا امتی تو بنایا ہے، اور مجھے اس اعزاز سے معروم رکھا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہوں. تو وہو العزیز الحکیم،
وہ غالب ہے، زبردست ہے، بالادست ہے، ہر سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ میں فیصل آباد میں پیدا ہوا، ایسے ہی نہیں، ایکسیڈنٹلی پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت کے تحت پیدا ہوا۔ اینڈ سیم از یور کیس۔ تو اللہ تعالیٰ پر جتنا یقین ہو کہ وہ بالادست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تو انسان کی بہت ساری ٹینشنز جو ہیں وہیں پر ختم ہو جاتی ہیں کہ جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ فیوچر کے بارے میں ہم پلان کریں گے، لیکن ان دا پاسٹ جو ہو چکا وہ اللہ کا فیصلہ تھا اور ایسا ہی ہونا تھا اور وہ ہو گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فضل، کئی دفعہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ انگریزی تراجم میں فضل کا ترجمہ گریس کیا جاتا ہے، اور عام جب ہم اردو اپنی زبان میں گریس کہتے ہیں وہ تو گریسفل کے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن امتحانات میں گریس مارکس کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ایکسٹرا، جو کسی کا حق نہیں ہوتا۔ طالب علم نے جو پرچہ حل کیا تھا تو وہ ڈیزرو کرتا تھا 45 مارکس، لیکن پاس ہونے کے لیے اسے چاہیے تھے 50 مارکس۔ تو اب یہ 5 نمبر جو اس کو بورڈ یا یونیورسٹی یا کالج دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے، یہ گریس ہے یونیورسٹی کے، اس لیے ان کو گریس مارکس کہتے ہیں۔ تو ذالک فضل اللہ ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے، میری کوئی اچیومنٹ نہیں، آپ کی کوئی اچیومنٹ نہیں، اللہ کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے جس پر بھی ہو جائے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ ہم سب پر اللہ کے کتنے فضل ہیں، ناپے نہیں جا سکتے، گنے نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، نہ وجود بخشتا تو کیا ہوتا؟ پھر اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، یہ تھوڑا فضل ہے اس کا؟ ہماری کوئی ایفرٹ تو نہیں لگی اس میں، اس نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کر کے ہم پر مہربانی فرمائی۔ پھر ہم میں سے سب کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت پیدا کیا، میرے ہاتھ بھی سلامت ہیں، میرے پاؤں بھی سلامت ہیں، میری آنکھیں بھی سلامت ہیں، میرے کان بھی سلامت ہیں، میرا دماغ بھی سلامت ہے، میری زبان بھی سلامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شکر، اگر وہ مجھے کسی بھی نعمت سے محروم رکھتا تو کوئی میرا کلیم ہوتا؟ نہیں، لیکن اس نے اگر مجھے سب کچھ دیا تو اس کی مہربانی ہے۔ پھر ہم میں سے کوئی بھی رات کو بھوکا نہیں سوتا، ہر ایک کے پاس سواری ہے، اور ہم میں سے اکثر جو ہے وہ صاحب اولاد بھی ہیں، کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ تو ذالک فضل اللہ، اسی طرح یہ جو خاص طور پر نعمت ہدایت ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، قرآن مجید تک ہماری رسائی ہو جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کے ذریعے سے یہ جو 4 کام ہیں، اس میں ہم بھی اس کا مفعول بن گئے۔ وآخرین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔